زندگی میں ایک اور خوبصورت دن دے دیا کہ ہم روزے سے ہیں، عبادت میں ہیں، اور اللہ کریم ہم سب کی عبادتوں کو، طہارتوں کو، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، سجدے، رکوع، روزہ سب کو انشاءاللہ عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائے، اور اس میں اخلاص عطا فرما دیں، انہیں خالص کر دیں، ایسا خالص جو ان کے ہاں قبولیت کی آخری حدوں کو انشاءاللہ چھو رہا ہو۔ اور اللہ کریم بڑے قادر ہیں، بہت قادر ہیں اور نافع بھی ہیں، اس لیے ہماری ان عبادات کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے انشاءاللہ نفع بخش بھی بنائیں گے، اور ان کی خیر اور تاثیر بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ تو ہم میدان احد میں اترے تھے کل، اور ہم نے دیکھا کہ بنو ابو الدردار جو مشرکین کے علم بردار تھے، ان کے 10 علم بردار یکے بعد دیگرے مارے گئے، اور آخر میں ان کے غلام ثواب نے جھنڈا اٹھایا، بہادری سے لڑا، لیکن اس سے بھی جھنڈا زمین پہ گرا، اور اب کوئی اٹھانے والا نہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ گرا ہی رہا۔ اب ایک طرف تو مشرکین کا یعنی جھنڈا گرا ہے، دوسری طرف مسلمان جو ہیں ان میں تو ایمان کی روح چھائی ہوئی ہے، اور وہ ان کے گروہ در گروہ مشرکین پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر پا رہا، اور مسلمان اس موقع پر ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، آمت آمت، اور یہ اس جنگ کا شعار تھا۔ ادھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ پٹی سر پہ باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے، اور پیش قدمی کر رہے ہیں کہ مجھے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، اور اندر ان کی صفوں میں گھس رہے ہیں، جس بھی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے، اور الٹ کے رکھ دی انہوں نے صفوں کی صفیں۔ ادھر حضرت زبیر بن عوام کی زبانی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، یہ سیرت ابن ہشام میں یہ ڈیٹیل سے واقعہ ہے، تو انہوں نے حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی، آپ نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوا۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے سے پہلے آپ کے پاس جا کر تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہیں دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہیں، یہ صحابہ ہیں کہ اگر ہم پہ کسی کو فوقیت دے دی جائے تو ہم اپنے دل میں گرا گھانٹ لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یقیناً حضرت ابو دجالہ میں مجھ سے زیادہ دلیری، شجاعت، بہادری کچھ تو ہے، جو مجھے چھوڑ کے پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، قریشی بھی ہوں، پہلی بھی مانگی بھی پہلے ہے، لیکن مجھے نہیں دی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں آج نظر رکھوں گا کہ یقیناً یہ کوئی بہت ہی کارنامہ انجام دیں گے۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان میں اترے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی ملتا اسے قتل کرتے۔ ادھر مشرکین میں سے ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا، اور دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے ہیں، یعنی وہ مشرک بھی اور یہ حضرت زبیر بیان کر رہے ہیں واقعہ، دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ کاش دونوں میں ٹکر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابو دجانہ اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وہ شخص مستقل مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور واقعتاً ہی ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے حضرت ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن حضرت ابو دجانہ نے یہ جملہ ڈھال پہ روک لیا، اور مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پہ صفیں درم برم کرتے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے 14 عورتیں بھی قریشیوں کے ساتھ آئیں گی تھی۔ پچھلا سبق بھولنا نہیں آپ نے، ورنہ آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا سٹوری سننے کا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ان کی کمانڈر کون تھی؟ ہندا، حضرت ابو سفیان کی بیوی۔ تو چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش ولولہ دلا رہا ہے، صفوں میں پھر رہا ہے۔ کہتے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے ہائے پکارا، اور چلائی، پتہ چلا عورت ہے، زرہ پہنی ہوئی تھی نا، تو اس کی آواز تھی تو کمزور، نہ اوپر سے جوش دلا رہی تھی۔ جو ہی دیکھا تلوار سونت لیا میرے ساتھ تو چیخنا شروع کر دیا۔
تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ میں اسے کسی عورت پہ ماروں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی شان کے خلاف تھا کہ اسے کسی عورت پر چلاؤں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اسی لیے آپ کو تلوار دی گئی ہے کہ آپ اس تلوار کا حق پہچانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپرے و شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، بے نظیر مار داڑ کر رہے تھے اور لشکر کے دشمن کے قلب تک جا پہنچے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑے سے بڑا بہادر بکھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا جیسے کوئی تیز آندھی پتے اڑا رہی ہو۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ بہت بہادر تھے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں، لیکن صد ہے کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہوگی، مگر انہیں بہادری کی طرح آمنے سامنے لڑ کے نہیں بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ کے مارا گیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب، تو ان کی زبانی میں یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ وحشی جب بعد میں ایمان لائے تو انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جبیر بن معتم کا غلام تھا اور ان کا چچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اب بھتیجے نے سوچا کہ چچا کا بدلہ کیسے لوں۔ جب قریش احد کے لیے روانہ ہوئے تو جبیر بن معتم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی میں نے نکل کر حمزہ کو ڈھونڈنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی تھیں، بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہوتے تھے، لوگوں کو دھرم بھرم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک ہی نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہوئی ہو رہا تھا اور ایک درخت اور پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نشانہ میں نے تان لیا۔ اتنے میں صبا بن عبدالعزا مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس پہنچا اور حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا کہ یعنی اس پہ زور سے تلوار ماری اور اس کا لگتا تھا جیسے اس کا سر کبھی تھا ہی نہیں، یعنی ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا، جب میری مرضی کے مطابق وہ میرے نشانے میں آ گئے تو میں نے نیزہ ان کی طرف اچھالا تو وہ ناف کے نیچے یعنی ان کی شرمگاہ پہ ٹانگوں کے بیچوں بیچ پار ہو گیا اور انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا اور یہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ ان میں سے نکال لیا اور لشکر میں واپس ایک سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے اس کے سوا کوئی اور سروکار نہیں تھا۔ میں نے محض انہیں اس لیے قتل کیا تھا کہ میں انہیں قتل کر کے آزاد ہو جاؤں۔ جب میں مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ یہ جو وحشی ہے نا، یہ بعد میں ایمان لائے تھے جنگ طائف کے بعد، فتح مکہ کے بعد جنگ طائف ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے اسی نیزے سے جو انہوں نے حضرت حمزہ سے نکالا تھا نا، دور صدیقی میں ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور رومیوں کے خلاف جو جنگ یرموک ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور بڑی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس نیزے سے اب اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے کہ شاید میرا وہ کفارہ ہو جائے، لیکن وہ قبل اسلام کی بات تھی۔ اسلام کے بعد حضرت وحشی جو ہیں وہ دین کے لیے بہت یعنی بینیفیشل ثابت ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ایمان لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ میرا چچا تو بڑا دلیر بڑا شاذور تھا، تم نے اسے مغلوب کیسے کیا، میرے چچا کو شہید کیسے کیا؟ تو جب حضرت وحشی نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے تار تھی اور آپ نے فرمایا کہ تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن آئندہ میرے سامنے نہ آنا، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں یعنی شیر خدا شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت یہ تو ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، لیکن باقی دلیر حضرت ابو بکر، عمر، علی، زبیر، موصب، طلحہ، عبداللہ بن جوش، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑے کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی قوت بازو جواب دے گی۔
اور ان شہبازوں میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، حضرت حنظلہ الغسیل ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شان اس دن نرالی تھی، میدان جنگ کی طرف تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ کل ہم نے حضرت پڑھا تھا ہم نے ابو عامر راہب کے بارے میں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاسق کہتے تھے، جو مکہ چلا گیا تھا اور شعر کہتا تھا، ہجو کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھیں، نیکوں میں سے بد، بدوں میں سے نیک۔ اسی لیے تو آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز نسلوں کے لیے مانگیں، نسلوں کے لیے منوائیں رمضان میں۔ 11 مہینے تو ہم مانگتے ہیں نا، یہ رمضان منوانے کا مہینہ ہے کہ اللہ نسلوں کو ہدایت پہ رکھنا، کلمے پہ رکھنا، اللہ کریم انہیں اخلاص، اللہ کریم انہیں عافیت، انہیں برکت، انہیں دین کی سمجھ عطا فرمانا۔ اب یہ دیکھیں ابو عامر رہب جسے فاسق کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، ان کے بیٹے ہیں یہ حضرت حنظلہ۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ پہلی ان کی شادی کی رات تھی کہ انہوں نے یہ آواز سنی اور وہ نکل پڑے جہاد کے لیے۔ جب مشرکین کے ساتھ میدان گرم ہوا تو تو قریب تھا کہ حضرت ابو سفیان کا ہی کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ اور ابھی وہ حضرت ابو سفیان کے قریب ہی نہیں پہنچے تھے کہ شداد بن اوس نے دیکھا اور جھٹ حملہ کر دیا۔ جب یہ شہید ہو گئے تھے نا، تو بعد میں جب میتیں اکٹھی کی جائیں گی تو اس وقت یہ بالکل گیلے تھے، نہائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ حیران ہوئے کہ ان کے اوپر پورا پانی ہے، تو صحابہ کرام حیران ہوئے۔ سوال پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غسیل ملائکہ ہے حنظلہ، کیونکہ یہ جنبی تھے تو اللہ کریم نے ان کو فرشتوں کے ذریعے غسل دلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر جبل رماتہ پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ آج تک تاریخ میں یہی ہوتا رہا کہ جی وہ جب یہاں فتح کے آثار ہوئے تو انہوں نے اپنا جگہ چھوڑ دی اور آگے انہوں نے جتنی دیر یہ وہاں پہ رہے ہیں نا یہ صحابہ، ان 50 شہزادوں نے پچھلے سارے حملے روکے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے اس فتح میں اہم رول ادا کیا تھا۔ مکی شہ سواروں میں خالد بن ولید کا، حضرت خالد بن ولید جب تک ایمان نہیں نہ لائے تھے آپ کو پتہ ہے، اور ابو عامر فاسق کی مدد سے وہ پیچھے سے اٹیک انہوں نے کیا 2 دفعہ، لیکن ان تیر اندازوں نے ان کو ایسے تیروں سے روکا کہ چھل نہیں کر دیا، اور ان کے 3 حملے انہوں نے ناکام کیے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ دیر اسی طرح جنگ شدید ہوتی رہی، چھوٹا سا اسلامی لشکر یعنی 700 بندے ہیں اور ادھر 3000 ہیں، ان 700 کو لگتا تھا یہ 30,000 ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تابڑ توڑ حملے ہوئے تو اب ان کا جھنڈا گر گیا، وہ ثواب جو آخری غلام تھا اس سے بھی وہ بھی مارا گیا، تو اب انہوں نے جھنڈا جب گرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر اپنی خاص مدد نازل فرمائی تھی اس دن بھی۔ انہوں نے کٹائی جو کی تھی نا دشمن کی، کہ ان کے پورے کیمپ ہی اکھاڑ دیے تھے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے بھاگنے کی روایات موجود ہیں۔ بدر احد کے میدان سے دشمن بھاگ گیا تھا، فتح ہو چکی تھی، اور اس کے لیے روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا کہ واللہ میں نے دیکھا ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، وہ کپڑے اٹھائے یعنی اپنے گھگرے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں، اور ان کی گرفتاری میں کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی، یعنی ہم انہیں پکڑ سکتے تھے، وہ بھاگ رہی تھی میدان چھوڑ کے۔ اور صحیح بخاری میں برا بن عازب کی بھی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی، مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑی پر تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی اور ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس بگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے، مال سمیٹتے اور ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ جنگ کا پاسا پلٹا کیسے۔ آج تک تو یہ ہے کہ فتح ہو گئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن کل حالات کیسے بدلے وہ ہم انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کل پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتی ہیں ہر وقت شکر کریں شکر کریں، کس لیول کا کتنا شکر کریں؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شکر کی 3 قسمیں، قلبی، قولی اور عملی۔ دل سے شکر کرنا یہ قلبی ہے کہ ہر نعمت آپ کے ذہن میں ہر وقت ہو، جو بھی چیز دیکھیں میں بول رہی ہوں یہ نعمت ہے، اس کا شکر ہے۔ آپ سن رہی ہیں کان سلامت ہے، اس کا شکر ہے۔ آزاد سلامت ہے، ہم کتنے ہی لوگ ہیں ہاسپٹلز میں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے اہل خانہ بیمار ہیں اور وہ اس اذیت میں پوری
خاندان پوری پوری نسل پریشان ہے. کتنے ہیں جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، آپ خود میسیجز پڑھتے ہیں، اور اب ہمارے گھروں میں آگے پیچھے. تو اللہ کا شکر ہے ہم سلامت، ہمارے پیارے سلامت. یہ کیا ہے؟ قلبی شکر. دل میں ہر وقت اللہم لک الشکر اللہم لک الحمد، اللہ کی تعریف، اللہ یہ جذبہ آپ کی رگو پے میں گردش کرو. دوسرے قولی شکر، آپ کی زبان سے نیاز بندی کے، عاجزی کے الفاظ نکلیں ہر وقت کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے میں سیڑھیاں آسانی سے اتر گئی ہوں، میں پھسل بھی سکتی تھی، الحمدللہ رب العالمین. میں کچن میں کھڑی ہوں، میں کوکنگ کر رہی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. کہ کتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ کھڑے ہو کے کوکنگ نہیں کر سکتے، سٹول پہ بیٹھتے ہیں، ویل چیئر پہ لوگ کوکنگ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم کھڑے ہیں اپنے پاؤں پہ، کوکنگ کر رہے ہیں. یعنی زبان سے شکر. عملی شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا. مثلا اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں تو اس کا شکر یہ ہے کہ انہیں یعنی اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. غیر محرم مردوں کو دیکھنا، اس سے پرہیز کریں. نیکی کے لیے جیسے آپ اس وقت کتاب آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کے سامنے، تو یہ آنکھوں کا شکر ہے، آنکھوں کا شکرانہ ہے. کانوں کا شکر کیا ہے؟ کہ موسیقی، گندی باتیں، غیبتیں، چولیاں، یعنی ٹی وی، لغویات، لذت، یہ نہ سننا. کانوں سے قرآن سننا، حدیث سننا، فقہ سننا، دروس سننا، ٹھیک ہے. اور زبان کا کیا ہے؟ زبان کو غیبت سے بچانا، یہ زبان کا شکر ہے. بدخوئی سے بچانا، اس سے بھلائی کی باتیں کرنا، یہ شکرانہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ایک ایک عضو کو دیکھیں گے تو یہ عملی شکر ہے. یہ تین طرح کے آپ نے آج سے شکر ذہن میں رکھنے: قلبی، قولی، عملی. قلبی دل سے، قولی آپ کی زبان سے شکریہ کے الفاظ نکلیں، اور عملی کیا ہے؟ آپ کے اعضاء جو اللہ پاک نے اور جو رزق مال دیا وہ خیر کے کاموں پہ لگے. علم سب، اولاد سب خیر کے کاموں پہ لگے. ایک چھوٹی سی آڈیو ہماری ایک بچی نے ویڈیو بھیجی جس میں کہ افطاری کی دعا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں روٹین سے، ہمارے کیلنڈر پہ بھی لکھی ہوتی ہے، اللہ ملا کا سمتو والا رزق کا افطر، تو یہ دعا جو ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور دوسری جو دعا ہے، دو دعائیں ہیں نا افطاری کی، وہ پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ کلیئر کر دیں. یہ دونوں دعائیں سنن ابی داؤد میں موجود ہیں. پہلی جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم لک صمتو وعلی رزقک افطرتو، ٹھیک ہے، کہ اے الہی میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا. ابو داؤد نے اس کو بھی روایت کیا ہے، لیکن یہ مرسل حدیث ہے. تو اس سے زیادہ سرٹیفائڈ جو حدیث ہے نا وہ دوسری، وہ بھی حضرت یعنی احمد بن حنبل نے، ابو داؤد میں امام احمد نے روایت کیا ہے. اس کا نمبر جو ہے 2357 ہے، اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے. پہلی حضرت معاذ بن زارہ سے روایت ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ حضرت معاذ بن زارہ سے مرسل روایت ہے. میں اب اس کی صحت پہ نہیں جاؤں گی حدیث کی، صرف آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ اگر دونوں دعاؤں میں کمپیریزن کریں تو جو دوسری دعا ہے جو ہم نہیں پڑھتے وہ زیادہ معتبر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ میں کھجور یا پانی جو بھی میسر ہوتا وہ ڈالتے، اور اس جو ہی پانی اندر جاتا تو اس دعا کا جو ترجمہ ہے، یعنی وہ دعا ہے ذہب الظما وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یہ جو دعا ہے، یہ دعا یعنی مستند روایت ہے. دونوں ہی حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہیں، اور دونوں ہی صحابہ سے روایتیں ہیں. لیکن پہلی کیونکہ مرسل ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ دوسری تو بہتر ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں. اور بچی نے یہ بھی پوچھا کہ ہم اس آخری 15 منٹ میں کیا کریں، کیا چیز پریفریبل ہے. بیٹا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ 3 تسبیحات کر کے بیٹھیں استغفار کی، کہ اللہ کریم گناہ معاف فرما دے ہمارے بڑوں کے، ہماری قیامت تک کی نسل کے اور پوری امت سے. اس نیت سے آپ استغفار کی تسبیح ضرور کریں. گناہ مٹیں گے تو توبہ قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیونکہ افطاری ہونے لگی ہے تو آپ استغفار کر لیں، توبہ مانگ لیں سب کی طرف سے. اس کے بعد ایک تسبیح یعنی استغفار کی، دوسری تسبیح آپ عرش والے کی، سبحان اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. آپ تیسرا والا حول ولا قوت پورا تیسرا کلمہ جو ہے آپ پڑھ لیں گی
اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے عرش والے کے خزانوں سے لینا ہے نا، تو عرش والے سے دوستی کرنی ہے۔ ہمارے بچے نے ہم سے $5 بھی لینے ہو تو گلے میں بائے ڈالے گا، ماں یو لک کول، ماں یو دس یو دیٹ، یہ آپ کو چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ چاہیے۔ تو اب ہم نے اللہ کے خزانوں میں سے نسلوں کے لیے علم، عقل، عافیت، برکت، اسلام، ایمان، سب کچھ مانگنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ آپ بہت پاک ہیں، ساری تعریفیں آپ کے لیے، آپ اکیلے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا میں کوئی دشمن سے بچا نہیں سکتا، شیطان مردود سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے کبیر و اکبر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اتنی لاڈیاں کریں گے تو اس کے خزانوں کے منہ تو کھلیں گے نا۔ پھر درود شریف، عرش پہ رب تو فرش پہ اس کا حبیب، خیر البشر، انسانوں میں سے سب سے افضل۔ تو پھر ہم نے حجرہ مبارک سے بھی تو اپنا رشتہ پکا کرنا ہے، شفاعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے درود شریف یہ 3 تسبیحات کر کے آپ بیٹھیں، اور پھر بیٹا آپ دعا مانگیں، دعا مانگیں اپنی زبان میں، آپ کی زبان ہندی ہے، سندھی ہے، آپ دعا مانگیں، دبا کے دعا کریں، اور منوانا ہے، مانگنا نہیں، منوانا ہے۔ پورا سال ہم مانگتے ہیں، اس یہاں منواتے ہیں، اور اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں دینے کو تیار ہوں، مانگنے والے بنو صحیح۔ پچھلے دنوں ہم نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نماز کے دوران اللہ کے حکم سے تبدیل کیا۔ تو ایک بچی نے کوشچن کیا کہ ہمیں تو قبلہ خانہ کعبہ کی کوئی روایت نہیں پتا۔ تو دیکھیں آن لائن آپ یوٹیوب پہ جائیں تو میرا تاریخ کعبہ پہ لیکچر ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس پہ پوری میں نے ڈیٹیل ہے۔ آج میں اپنے نئے سننے والوں کے لیے بھی جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں یہ بتا دیتی ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ طوفان نوح جب آیا ہے تو اس کی عمارت گر گئی۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ نسل جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی متوجہ رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بنو اسرائیل نے کو اللہ پاک کی طرف سے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا بیت المقدس کا ہی۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس، اور بنی اسماعیل کا قبلہ حرم پاک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ابتر میں 2 قبلے مکہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک خانہ کعبہ، دوسرا بیت المقدس۔ اہل مکہ کیونکہ بنو اسماعیل کی یہ نسل ہیں، یہ کعبہ میں ہی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے کہ 360 بت رکھ لیے تھے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کعبہ کو یعنی اگنور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اب آگاہ تھے کعبہ کی عظمت سے، بنو اسماعیل پورا کعبہ کی طرف ہی ان کی ساری عبادت رہی ہے، لہٰذا وہ اپنا رخ ایسے کرتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس دونوں آپ کی سیدھ میں ہوتے تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں نا، تو یہاں آپ دونوں طرف تو رخ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈائریکشن ہی بدل گئی ہے۔ ایک کی طرف منہ کرتے ہیں، دوسرا آپ کی پشت کی طرف ہوتا ہے، یعنی تو 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن خانہ کعبہ میں آپ کا دل لڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اہل عرب کو تو بہت خانہ کعبہ کو اہمیت دیتے تھے، چاہے وہاں بت بھی تھے، اور صحابہ کرام کے لیے بھی یہ بڑا مشکل تھا، مہاجرین کے لیے، کہ وہاں تو وہ خانہ کعبہ بھی عبادت کرتے تھے، اور اب یہاں آئے تو بیت المقدس۔ لیکن اسی کو کہتے ہیں کہ آتانا سمینا واتانا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی اللہ و آتی رسول، جو حکم ہے اس پہ سر تسلیم خم ہے، چاہے ان کی جان اڑی ہوئی ہے، دل اڑا ہوا ہے مکہ میں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں مسجد نبوی بنوائی ہے نا مدینہ پاک میں، تو یہاں پہ اب آپ نے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس، اس کی یعنی تعمیر میں بیت المقدس کی طرف ہی رخ تھا، اور شعبان کے مہینے تک آپ نے ادھر ہی رخ کر کے یعنی نماز پڑھی ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، محدث دہلی شیخ عبدالعزیز وہ فرماتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے بعثت میں حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور معراج کے بعد انبیاء بنو اسرائیل کی خلافت بھی آپ کو مل گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے جب آپ بیت المقدس کے تو آپ کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے، تو گویا وہ سارے بنی اسرائیل کے
जो अंबिया हैं उनकी खिलाफत भी आपने हासिल कर ली। जब आपने मदीना हिजरत फरमाई तो दोनों किबलों की तरफ क्योंकि मुंह करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ से दोनों मकामात एक दूसरे के मुकाबिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जाना कि मुझे मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का जो हुक्म हुआ है इसीलिए हुआ है कि मुझे पुश्त पे मक्का मुकरमा की तरफ और मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ करनी चाहिए, फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। तो लिहाजा 2 हिजरी में अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया तो उसके बाद आपने नमाज के दौरान ही पहली 2 रकत पढ़ ली थी। बाज रवायात में जोर की नमाज है और बाज में असर की। तो आपने अपनी एड़ियों के रुख आप जो है चक्कर लगा के उल्टी तरफ जाना था ना, आपने मुक्तदियों की तरफ तो मुंह नहीं करना था ना, फिर तो आप मुक्तदी आगे हो जाते, आप पीछे हो जाते अगर आप उधर ही मुड़ते। तो चक्कर काट के आप उधर आए और सहाबा भी चक्कर काट के पीछे आए, और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपका रुख जो है वो बदल गया। और अगर मजीद आपको डिटेल चाहिए तो आप प्लीज यूट्यूब पे मेरा लेक्चर तामीर काबा जो है उसको आप सुन लें, उसमें शॉर्ट क्लिप में बहुत डिटेल से सारी हिस्ट्री है काबा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में भी आप बात कर रहे थे। आज हम हरीसा की बात करेंगे। और रोज़ा रख के वो एक बच्ची का मैसेज आया कि रोज़ों में जब आप बात करती हैं लंच के टाइम पे ऐन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों के बारे में तो हमारी भूख जो है भड़क उठती है। तो पहली बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह और शाम खाना खाया है। तो लंच की आदत आप रोज़ों की वजह से आप ब्रेक कर दें और बाद में भी इस पे अमल करने की कोशिश करें। हमारा जो मील होता है वो हमारा लंच होता है, तो ऐसा नहीं करना सुबह शाम। और अभी तो हमने रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े भी तो रखने हैं ना, ताकि पूरा साल रोज़ों का अजर रहे। तो लिहाजा आप अभी से इस हैबिट को ब्रेक करें। तो हज़रत उज़ैफ़ा फरमाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं हरीसा है क्या। हरीसा जैसे हमारी हलीम है, अरब में ये बड़ी मकवी डिश समझी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल के सामने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का कि रात पूरी ज़ारे खड़े होकर इबादत करना कि थकन का एहसास इजहार किया, तो वो उन्होंने आपको हरीसा खाने का मशवरा दिया अल्लाह के हुक्म से। और हरीसा क्या है? गोश्त को अलहदा गला लिया जाता है और गंदम को, जितना गोश्त है, अगर 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो गंदम, और इन दोनों को अलहदा अलहदा गला दिया जाता है बाद में मिक्स करके, और ऊपर जैतून का तेल डाला जाता है, नमक मिर्च जो भी डालना हो। यानी हलीम की एक शक्ल है। और अगर आप लोग रेड मीट बाज लोग नहीं खाते तो फिर आप चिकन से भी इसको बना सकती हैं। बहुत मकवी है गंदम। हम मुख्तलिफ दालें भी डाल लेते हैं, बारले डालते हैं। तो हजरत ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमें हरीसा खिलाया जिससे रात की नमाज में पीठ मजबूत होगी, कमर मजबूत होती है। उम्मे अयूब हजरत अबू अयूब अंसारी की जोजा फरमाती हैं, मेजबान रसूल है ना, कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा बनाती थी और मैं देखती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पसंद फरमाते हैं। मसरूक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पिछने लगवाते तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा बनाया जाता, कि वो ब्लड निकलता है तो वीकनेस होती है तो हरीसा बनाया जाता। हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रात यानी हरीसा बनवाते थे। जिस रात को हरीसा आने की उम्मीद होती है, हजरत असद कहते हैं कि मैं उनको हरीसा बनवा के भेजता था, और जिस रात शाम आपको उम्मीद होती कि आज दिन को उन्होंने जिक्र किया होगा तो आप पूछते कि असद के यहाँ से कोई बर्तन आया है, तो बस कहा जाता हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लाओ, बस इसमें से हम जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरीसा पसंद है। तो आप जब हलीम बनाया करें तो उसे हरीसा की नीयत से बना लिया करें ना, और बल्कि हलीम को हरीसा कहें ताकि आपको सुन्नत का अजर भी मिले। और अल्लाह करीम वही ताकतें, वही हमारी भी कमर मजबूत करे कि हम रातों को जागें और इबादत करें इंशाअल्लाह लजीज। सजदा सहब के बारे में बच्ची ने पूछा है कि सजदा सहब जो है वो क्या करें, क्या है। बहुत ही सिंपल है। अगर नमाज में से आपका कोई वाजिब सुन्नत छूटी है, सुन्नत मुक्कदा, वाजिब ध्यान से आपने सुनना है, फर्ज छूटने पे सजदा सहब नहीं है। फर्ज क्या है? अगर नमाज में आप अल्लाह अकबर कानों पे जो तकबीर तहरीमा है जिससे नमाज शुरू होती है, जो काशन है कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, अल्लाह अकबर कि अल्लाह बड़े, अब मेरी दुनिया छोटी है, मैं कोई दुनिया का काम नहीं करूंगी, मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। तकबीर तहरीमा अगर आप कहना भूल गए तो फिर सजदा सहब नहीं है, नमाज ही खत्म है।
آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے. اگر آپ قیام نماز کے فرائض میں سے اگر آپ نے بغیر کسی جسمانی روک کے جس میں ناممکن تھا کھڑا ہونا آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، ورنہ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے آپ نے بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی. قیام نماز کے فرائض میں سے ہے. قرات سورۃ فاتحہ کے بعد جو آپ قرآن کی سورت پڑھتے ہیں نا، وہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلنا. آپ سورت پڑھنا بھول گئے، آپ نے نماز دہرانی ہے. یہ میں آپ کو فرائض بتا رہی ہوں جن میں سجدہ سہو نہیں ہے، آپ نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے. رکوع آپ کرنا بھول گئے، آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے رکوع کرنا بھولے تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوبارہ نماز پڑھ. اگر آپ سجدہ بھول گئے تو آپ کہیں کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے تو اب میں سجدہ سہو کر لوں. نہیں، آپ نے سجدہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں آپ بھول گئے ہیں سجدہ، آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ گئے تو آپ دوبارہ بیٹھیں سجدہ کریں اور پھر اینڈ پہ سجدہ سہو بھی کرنا ہے. یعنی سجدے 2 پورے کرنے پڑیں گے اور پھر سجدہ سہو ہے. قعدہ اخیر یعنی مڈل کی آپ تشہد بیٹھنا بھول گئے، وہ واجب ہے، خیر ہے، آپ سجدہ سہو کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے آخری قعدہ آپ نے سلام پھیر دیا فوراً، اتحیات نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کو دوبارہ دہرانی ہے. آپ نے سلام نہیں پھیرا، ایک طرف پھیرا اور اٹھ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے. یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے نماز کے فرائض جو ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹی تو نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو سے وہ کمپنسیشن نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2 کی ہیں تو آپ ایک سجدہ اور کر لیں. فالتو ہو جائے وہ خیر ہے، لیکن آپ کا سجدہ کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی نماز دہرانی پڑے گی. اب سجدہ سہو ہے کس چیز پہ؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا. یعنی 4 رکعت کی نماز تھی، درمیان والا تشہد آپ نے چھوڑ دیا. تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے سجدہ سہو کیا. واجبات نماز میں سے جو واجب ہے ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے یا بھول جاتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اتحیات پہ جب نماز ختم کرنے لگیں گی آپ بیٹھی، آپ نے پوری اتحیات پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری اتحیات پوری پڑھنی ہے. درود شریف سے پہلے آپ دائیں طرف ایک سلام پھیریں گی، پھر آپ 2 سجدے جیسے نماز کے سجدے 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ کے ساتھ کم از کم آپ 2 سجدے کریں گی. پھر آپ دوبارہ تحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سلام پھیر کے جیسے ریگولر نماز کمپلیٹ کرتی ہیں. سجدہ سہو میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، آپ نے آخری تشہد میں اتحیات پوری پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھنا، اپنے دائیں طرف سلام کرنا، ایک سلام، پھر آپ 2 سجدے کریں گی، پھر آپ دوبارہ اتحیات درود شریف دعا پوری کمپلیٹ نماز کر کے دائیں بائیں سلام پھیر لیں گی تو یہ آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا. یعنی آپ نے فرض چھوٹنے پہ نماز دہرانی ہے اور واجبات چھوٹنے پہ سجدہ سہو یا سنت موقدہ میں سے کچھ چھوٹا ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیں گی. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے بہت سے دوست میرے سمیت الحمدللہ رب العالمین ہم ہر رمضان میں مغرب کے بعد اپنے دل کی نورانیت کے لیے کہ دل میں نور ہوگا تو عبادت پہ دل آئے گا نا اور وقت اور ایمان میں برکت پڑے گی. ہم 70 دفعہ پڑھا کرتے تھے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور قلبی بنور معرفاتک، کیا نور دینے والے، ہم اے نور بانٹنے والے، ٹھیک ہے نا، تو نور ہے. اب یعنی قطرہ جے بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے میرا، تو اپنے نور میں سے ہمارے دل کو بھی منور کر دیں. تو یہ اگر آپ عمل کریں گی رمضان میں تو پورا سال بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن رمضان میں نور ہے، پورا سال آپ کا دل نورانی رہے گا انشاءاللہ. ذکر عبادات پہ دل آئے گا. وضو کا میں نے کل ذکر کیا تھا تو بچیوں نے کہا کہ جی اصل میں وضو میں کیا پڑھنا چاہیے. تو وضو دیکھیں بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی عبادت ہے نا کہ آپ کو عبادت کے قابل بناتی ہے. اس سے اندازہ لگائیں وضو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں نماز کے، طواف کے، آپ وضو کرتے ہیں تو پھر اس قابل ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ وضو غسل سے پہلے بھی کرنا ہے، ہمیشہ عادت بنا لیں. اور ویسے بھی نماز کے لیے بھی اور باوضو رہنا ہے کیونکہ اس میں مالی خوشحالی بھی ہے اور دل بھی نورانیت ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عمل پوچھا، غربت ہے بڑی، آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، مال ہے اس میں بے شک،
اور شفائیں بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے دوران دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ عبادتوں کے قابل بناتی ہے نا، عبادتوں کی بنیاد ہے، تو دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ وضو کا پہلی چیز یہ ہے کہ وضو توجہ اور دھیان والا، یعنی آپ نے وضو کا ارادہ کیا، آپ سر ڈھانپیں، آپ واش روم کی دعا پڑھیں، لیفٹ فٹ واش روم کے اندر رکھیں، بایاں پیر، اس کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں، آپ کموڈ یوز کریں، دوبارہ ہاتھ دھوئیں، توجہ والا دھیان والا وضو کرے۔ جو جو آپ اپنی پارٹ آف باڈی دھو رہے ہیں نا، آپ دھوتے ہوئے یہ سوچیں کہ میرے کلی سے منہ کے گناہ جھاڑ رہے ہیں، ناک کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، توجہ والا وضو، ٹھیک ہے۔ اور وضو ہمیشہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے جس وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ وضو ہی نہیں ہے۔ تو اگر بسم اللہ کے ساتھ والحمدللہ لگا دیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ، دو چھوٹے لفظ ہیں، بسم اللہ والحمدللہ، اگر یہ پڑھ لیں، جب تک آج کل تو رمضان ہے، وضو پورا پورا دن ماشاءاللہ بارک اللہ چاہتا ہے، اور وضو دیر پا بھی رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں گیس کی ٹربل ہے یا شوگر ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اس سے وضو دیر پا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ بسم اللہ والحمدللہ، مسواک لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ باتھ روم میں زبان سے ذکر نہیں کرنا، دل میں جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں بسم اللہ والحمدللہ یہ دل میں پڑھنی ہے، قلبی ذکر، ٹھیک ہے نا۔ اور وضو کے دوران آپ اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، واجعلنی من متطہرین، من المتطہرین، اللہ مجھے پاک لوگوں میں بنا دے، واجعلنی من عبادک الصالحین، اللہ میری عبادت نیکوکاروں کی عبادت بنا دے۔ اور وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھنا بھی روایات میں آتا ہے، یا قادر ہو اگر آپ پڑھ لیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وضو کے بعد یعنی آپ نے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دیں، ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو وسعت دے دیں، وبارک لی فی رزقی، میرا رزق کشادہ کر دیں۔ اس دعا میں جو میرا زندگی کا تجربہ ہے، بڑے گھر ہے، لیکن اس دعا کو آپ بڑے گھر کی نیت سے صرف نہ پڑھیے گا کہ اللہ گھر تو ملے گا ہی اور بڑا ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ، وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ جس کو یہ بتائی ہے اس کو رب نے وسطوں والے گھر دیے ہیں، لیکن آپ اس میں یہ نیت ضرور کیجئے گا کہ اللہ کریم میرا قبر کا گھر بھی کھلا فرمانا، قبر کی کشائش بھی اس میں، کیونکہ میرے گھر کو کھلا کر دیں آپ مانگ رہی ہیں نا، تو اللہ کریم میرا زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے مجھے وسطوں والا گھر دے، اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر کو زمین کے نیچے اوپر وسطوں والا کر دے، میری روزی میں برکت دے دے۔ اور روزی بھی جسم اور روح کی دونوں مانگنا، جسمانی روحانی رزق۔ اور صحیح مسلم میں، احمد میں، ابو داؤد، ترمذی میں ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے، یعنی جب آپ غفرانہ کہہ کے واش روم سے باہر نکلیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کے آپ دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تو حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں فوری طور پہ اس پہ، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم دوسرا کلمہ وضو کے بعد پڑھیں، سورۃ قدر پڑھیں، یا قادر پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعائیں وضو کے دوران پڑھیں تو انشاءاللہ۔ اور دوران وضو آپ کوشش کریں کہ فالتو باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور پے در پے وضو فوری طور پہ، یہ نہیں کہ ہاتھ دھوئیں پھر باہر نکل کے باتیں کر رہی ہیں، لقمہ دے رہی ہیں کسی کو، ہاں میں نے بھی سنا تھا پھر جا رہی، نہیں، وضو توجہ والا، دھیان والا، عبادت سمجھ کے اور پے در پے کرنا ہے۔ پہلا جسم کا حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ترتیب سے، یہ نہیں کہ پہلے پیر دھو لیا تو پھر یاد آیا مسا نہیں کیا سر کا، ترتیب سے۔ اور وضو کے بعد 2 نفل تحیات الوضو ضرور پڑھیں۔ حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت بلال حبشی سے کہ بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ، تمہارے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ سنی ہے۔ تو بلال نے عرض کیا، مفہوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خاص عمل تو
نہیں کرتا، بس جب بھی وضو کرتا ہوں جو توفیق ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو دو تحیت الوضو کے آپ نفل ضرور پڑھا کریں، اس میں بہت نورانیت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، اور یہ انشاءاللہ جنت میں داخلے پہ انشاءاللہ منتج ہوگا. اور وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے، نل میں سے آپ 3 گھونٹ پانی پئیں، یہ مستحب ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ یہ 3 گھونٹ پانی پینے پہ اللہ شافی، اللہ معافی، اللہ کافی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوشش کریں کہ دعائیں پڑھتے ہوئے توجہ والے، پلیز وضو پہ بہت آپ نے دھیان، جتنی میں نے یہ نوٹس کیا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جتنی توجہ والا وضو ہوگا نا، خشوع والا اور دعاؤں والا، اتنی توجہ والی نماز نصیب ہوگی. ہمیں بچے کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا، کیونکہ وضو بے دھیان ہوتا ہے. وضو ٹی وی دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، چھپ 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 کیا، پانی پھیلایا، پانی نل کھلا ہوا ہے تو مسا ہو رہا ہے. نہیں، پانی کی سنت سمجھ کے پانی کی بچت کرنی ہے. اور تھوڑے پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے پانی میں کہ کچھ ٹانک پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ہمارا نل کھلا ہوتا ہے، یہ پانی کا ضیاع ہے. توجہ والا آپ وضو کریں، اور کوشش کریں کہ جتنی توجہ کا وضو ہوگا اتنی توجہ والی نماز ہوگی. بچی کا فون آیا دور دیش سے کہ آپ نے کہا ہے کل کہ سرید جو ہے شوربے میں روٹی بھگو کے کھانا سنت ہے، تو اب آلو کا شوربہ ہو، دال کا شوربہ ہو، تو میں نے بچے کل ذکر کیا تھا کسی بھی شوربے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے سادے پانی کا ہی شوربہ ہو. حدیث کل میں نے آپ کو شمائل ترمذی میں سے سنائی تھی کہ اس میں نمک مرچ آپ ڈالیں، سادے پانی کے ہی شوربے میں آپ ڈپ کر کے کھا لیں، تو اللہ کریم سنت کی تاثیر میں انشاءاللہ اس کو بھی قوی کر دیں گے، مقوی کر دیں گے. تو آپ نے آلو بنائے ہیں شوربے والے، آپ نے کوئی سبزی، کدو بنائے ہیں شوربے والے، آپ نے جو بھی چیز بنائی ہے، دال بنائی ہے، اس میں آپ کچھ ٹکڑے ڈپ کر کے، تو آپ کو سرید کی انشاءاللہ تاثیر ملے گی اس کی رحمت سے. اور یہ دعا ان دنوں ضرور کریں کہ اللہ کریم رمضان گناہوں سے یعنی بچا رہا ہے، گناہوں کے لیے ڈھال آپ نے فرمایا ہے، تو اللہ کریم گناہوں کے ساتھ وبا کے لیے بھی ڈھال بنا دے. یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے بھی اس کو انشاءاللہ ڈھال بنا دیں، اور ہمیں پھلدار درخت، سایہ دار درخت بنائیں، کانٹوں والا درخت نہ بنائیں. ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہم سے سایہ لیں، ہم سے خوشبو لیں، ہمارے وجود سے ان کو مہک آئے، کیونکہ کانٹے دار درخت کے پاس سے کون گزرے گا؟ اگر ہم سایہ نہیں دے سکتے تو کم از کم کانٹے تو نہ دیں نا. ہمارے اپنے اخلاق پہ محنت کرنی ہے، اور ایسی روشنی بننا ہے جو جگہ نہیں گھیرتی. آپ نے دیکھا نا سڑک پہ، آپ ونڈو ذرا کھولیں دیکھیں، پتلا سا پول ہے، اوپر اتنی بڑی لائٹ ہے، دور تک روشنی جاتی ہے. یعنی ہم پہ کوئی گھیراؤ پھیلاؤ نہ ہو، ہٹو بچوں نہ ہو کہ ہم بڑی چیز رہ گئے ہیں، لیکن ہماری روشنی دور تک پھیلے، ہمارے بولوں کی، ہمارے قول کی، ہمارے اخلاق کی. اس پہ آپ نے، اور دعائیں لینی بھی ہیں اور دعائیں دینی بھی ہیں. دعائیں دینا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ لینا کیسے ہے؟ دوسروں کا دل راضی کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. یہ دعا جو ہے نا یہ نکلتی ہے، اگر یہ راضی ہوگا نا من، پھر نکلے گی. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. دعا لیں. آپ کے گھر میں آپ کے اسم اعظم، آپ کی مائیں، آپ کی مدر ان لا، آپ کے فادر ان لا، آپ کے فادر، آپ کے ماموں، چچا، بہویں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں. آپ ان انسانوں سے دعائیں لیں، یہ آپ کے اسم اعظم ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ سے آپ کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ریت کیا ہے؟ دا پیپل لیونگ انڈر یور شیڈو. ہم انہیں سب آرڈینیٹ سمجھ لیتے ہیں، جو ہمارے سائے میں پلنے والے لوگ ہیں، ہمارے بچے، بہویں، یہ سب ہم آج کل تو شور بھی سائے میں پلتے ہیں. تو بہرحال آپ نے کیا کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں. کم از کم رمضان میں ہم اپنے اخلاق تو درست کر لیں. کیا فائدہ یعنی میرا بے تکان بولنے کا اور آپ کا بیٹھ کے سننے کا، یہ کہیں وقت کا ضیاع نہ ہو جائے. اگر ہمارے اخلاق اور کردار سے، ہمارے عمل سے وہ چیز نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے there is something wrong. کیونکہ ہمارا مذہب تو پریکٹس کا مذہب ہے. پریکٹس، یہ تھیوری تو ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے پڑھ لیں کتابیں. یعنی دیکھیں نان مسلم جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی اسلامک ڈگری جو ہے وہ دیتے ہیں حدیث پہ، فقہ پہ، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. ایمان تو انہیں نصیب نہیں ہوا. تو کہ خدا نخواستہ ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں
کہ ہم کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم نے بڑے لیکچر اٹینڈ کیے، ہم نے بڑے لیکچر دیے، ہم نے بہت سے لیکچر سنے علماء سے. آج کل تو ہمارے ایک یعنی فنگر ٹپ پہ ہم جس کو سننا چاہیں، ہمارے جو انکل گوگل ہیں وہ زندہ باد کہ ہم جا کے یوٹیوب پہ جو مرضی سن لیں، سرچ کر لیں. تو لیکن ہمارا اخلاق، کل ہماری ایک کزن کی وائف، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کا وصال ہوا. تو میں سوچ رہی تھی کہ کوئی 30 سال پہلے میرے ایک بہت ہی پیارے اس دنیا سے گئے، اور ظاہر ہے جو اس بندہ اتنا ینگ ہوتا ہے اور جو محبتیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں بزرگوں سے، تو میری جو حالت تھی اتنی غیر تھی. تو یہ خاتون مجھے پانی پلاتی، میرے ہاتھ ملتی، مجھے حوصلہ دیتی. آج 30 سال بعد اس کی ڈیتھ پہ مجھے وہ ساری مجسم یاد آ رہی تھی، اور میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی تھی. یعنی کسی کا پانی پلانا، کسی کا ہاتھ ملنا، کسی کا گلے لگانا وہ آپ کو نہیں بھولتا. اور جب بھی کبھی گاؤں جانا ہوتا تو ان کا انٹرنس پہ گھر تھا، تو انہوں نے کہنا افسر آ گئے ہیں نا، اور پیار کرنا، بچوں کو چومنا، ماتھے کو مسکرا کے ملنا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو اخلاق ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. یعنی مجھے انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہ مجھے کوئی انہوں نے چیک دیے تھے یا ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں دعائیں. دعا اخلاق سے خریدی جائے گی. اور دوسرا روزہ تھا، 6-7 سپارے میں نے پڑھے تھے، اور میں بیٹھی ہوئی تھی، میں پتہ چلا تو میں نے کہا الگ سونے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے اس وقت، تو میں آج کی نفلی باتیں اور یہ اپنے پارے ان کو ہدیہ کرتی ہوں زاد راہ کے لیے، ان کی قبر کے لیے نور بنا دیں. نوافل پڑھے، رات کو دعائیں مانگی، اور میں سوچتی رہی کہ اتنا سا میرا تعلق، اور وہ 30 سال پہلے کی وہ کمفرٹ جو انہوں نے مجھے دیا تھا وہ مجھے ایسے میری آنکھوں کے سامنے مجسم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو سکھ دیں گے، کسی کے ساتھ ہم با اخلاق ہوں گے، تو آپ یقین کریں آپ دعائیں لیں گے. یہ دعائیں لینا جو ہے نا، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے، اور دعائیں دینی ہیں. دعائیں دینی ہے، زبان کو عادی کر لیں دعا دینے کا. یہ میگنیٹ ہے دعا. جب ہم دعا دیتے ہیں آپ یقین کریں اس کے ساتھ دعائیں لگ کے آتی ہیں. میں اپنے میسیجز دیکھتی ہوں تو بعض کا مجھے بہت رونا آتا ہے کہ کوئی اوقات نہیں ہے میری، کوئی میرے پاس کوئی دین کی ڈگری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی دعا ہے جو چلا رہی ہے. دعا کریں کہ یہ نوکری لگی رہے نا، یہ چاکری لگی رہے اس کے در کی، چھینے نا. اور ہماری نسلوں سے بھی یہ کام لے، ہم سب کی نسلوں سے، پوری امت کے جنوں انس سے لے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بڑی ڈگری، کسی بڑی اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر دعا لگ جاتی ہے تو وہ نوکری دے دیتا ہے. تو دعا میں پلیز آپ ان دنوں بے لو، سیل لگی ہوئی ہے، لٹ مچی ہوئی ہے، اللہ کریم نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، وہ کریم آقا. کیونکہ ان دنوں تو بیمار بھی ہیں، آفت زدہ بھی ہیں، بھوکے پیاسے بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، اور ان ساروں کی لسٹ کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے. ہم قیدی بھی ہیں، اسیر کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے. ہم بیمار بھی ہیں، ہم آفت زدہ بھی ہیں، باہر آفت آئی ہوئی ہے، ہم اندر ڈکے ہوئے ہیں، یہ وہ بھی، ہم بھوکے پیاسے بھی ہیں، یہ وہ بھی ہے، ہمیں خوف بھی ہے، ہم خوف زدہ بھی ہیں. تو اس حالت میں تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم پہ وہ ساری حالتیں فٹ آ رہی ہیں جو اضطراری کیفیت ہوتی ہے. اور اوپر سے ہم عبادت میں ہیں، روزے سے ہیں، اس کے حکم بجا لا رہے ہیں. تو پھر مائیں ہیں ہم، مریض ہیں ہم، محمد کے امتی ہیں ہم، محمود رب العزت کو ماننے والے ہیں ہم، اور مسافر ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت چل چلاؤ کا نکارہ باہر بجا ہوا ہے. یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، جو ہم کووڈ-19 اور یہ فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، یہ فضا میں نشان زدہ گولیاں ہیں. جس کا نام اوپر سے لکھ کے آیا نا، مسومات، وہ اس کو لگ رہی ہے. لہٰذا ہم آفت زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں. تو ان سارے دلوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ان دنوں دعا بھی آپ اپنی توجہ پلیز بڑھا دیں، وقت نکالیں، اسپیئر کریں وقت دعا کے لیے، بیٹھیں دعا مانگنے کے لیے. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اور ایک عمل جو بتایا کرتے ہیں ہمارے شیخ، اور ہم نے بہت اس کو عمل بھی کیا، خود بھی کیا، الحمدللہ گروپس میں بھی کیا، اس پہ تھوڑی سی آپ پلیز رمضان میں توجہ کر لیں. یہ صرف زندگی میں ایک بار کرنا ہے. گھر کا وہ برتن جس پہ آپ اپنے دم والے پانی ڈالتی ہیں، آب زمزم ڈالتی ہیں، اور بسم اللہ کا تعویذ لکھ کے ڈالتی ہیں، اور اس میں تھوڑا بارش کا پانی ملاتی ہیں،
ये सारा आप इबादत करती हैं तो मैंने आपसे कहा हुआ है पानी की बाटल आप पास रखा करें, जो भी पढ़े अपने तेल पानी पे दम किया करें। तो वो जो पानी उसमें आप डालती हैं उसी में से आप अपनी कुकिंग, दूध में शरबत जो भी है आप उसमें इस्तेमाल करती हैं पानी। वो जो आपका बर्तन है, अगर तो आपको घड़ा मुयस्सर हो जैसे इंडिया पाकिस्तान में, तो आप नया घड़ा लें और उसमें पानी डालें। उस घड़े के ऊपर ये आपने दम करना है 40 दफा सूरत रहमान और 40 दफा सूरत तगाबन। ये सूरत तगाबन और रहमान ये वबाओं से, आफतों से बचाने के लिए है। इन दिनों आप सूरत तगाबन को बढ़ाएं, इसको याद कर लें और इसको अपनी नमाजों में पढ़ें। ये आफत ज़दा इलाकों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। जो इस वक्त नज़ा फजा में लोग हैं, सांस की दिक्कत, फेफड़ों की बंदिश, इस वक्त ये काम आएगी। तो आप प्लीज आपका जो पानी का जो भी जार है, जग है, मेन जो आपके किचन में है, आप सबके किचन में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिससे आप पानी इस्तेमाल करती हैं, उसके ऊपर ये आप अमल करें। इसमें 1 घंटा लगता है, आप 2 लोग बैठ के कर लें। और छोटी छोटी दोनों सूरतें हैं। आप सूरत रहमान तो इतनी सुनी पड़ी जाती है, ये पढ़ना है तवज्जो से और एक ही नशिस्त में पढ़ना है। घर की फैमिली बैठे और ये पढ़ के आप उस बर्तन पे दाम कर लें। बस 1 दफा करना है, फिर पूरी जिंदगी आप उस बर्तन को इस्तेमाल करते रहें। ठीक है ना। ये अमल प्लीज सूरत रहमान और तगाबन आपको भूलेगी उतनी। 27वें पारे में सूरत रहमान कुरान की दुल्हन, ठीक है, और 28वें पारे में सूरत तगाबन सूरत मुनाफिकून के बाद। ठीक है, आप प्लीज इन दोनों सूरतों को 40-40 बार पढ़ के दम कर लें। ये पुराना अमल था, मैंने कहा आप कहीं भूल ना गई हूँ हम। और अगर पहले से किया हुआ है ना उस बर्तन पे, इसको रिन्यू कर लें, फिर कर लें। अब रमजान में फारिग है ना, नहीं कर सकती तो इतकाफ में कर लें, वहां तो आप फारिग होंगी ना। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम आप सबको जादू, नजर बद, हसद से बचाए, आपकी नस्लों की भी इंशाल्लाह हिफाजत करें। ये बैठना रायगा नहीं जाएगा, आप यकीन करें, ये नहीं रायगा जाएगा। मेरा रब बड़ा कदरदान है, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे। और वो ये वक्त तोला जाएगा। ये वक्त क़यामत में हम सोचेंगे कि हम ज्यादा बैठते, हमेशा ही बैठते इस तरह। और क्योंकि आप ना मुझे जानते ना मैं आपको जानती, ये किसको हम जानते हैं, किसको पाना चाह रहे हैं, किस जुस्तजू में बैठे हैं, अल्लाह और उसके हबीब की जुस्तजू में बैठे हैं, उसकी मोहब्बत में बैठे हैं। ये बेलोस अमल है, ये बेलोस मुझे तो पता ही नहीं कि कौन कौन किस किस तक बात जा रही है। ठीक है, आपको नहीं पता हु इज शी, लेकिन क्या है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना है। मैं भी मुहताज हूँ, प्लीज मेरे बच्चे, उनको भी आप उम्मत के साथ यकीनन दुआओं में रखती होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाए, आपकी हाजिरी को लगाए, आपके बैठने को कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह अज़ीज़, और पूरी उम्मत की तरफ से हमारे इस अमल को इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक़ज़ा हाजाती। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकु मुक़्तादिरु मा तशाउ मिन अम्रिन यकून ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन। ए मेरे सोने रब, ए मेरे जलीलुल कदर, अर्शों की फर्शों के मालिक रब, ज़मीनों आसमान की बुलंदियों को, अल्लाह करीम गहराइयों को जानने वाले रब, तेरी बंदियां तेरे सामने हाथ उठाए बैठी हैं। अल्लाह करीम रोज़े से भी हैं, खौफ सदा भी हैं वबा से, और अल्लाह करीम बीमार भी हैं, ममता भी इनकी है। अल्लाह करीम इनके प्यारों की जुदाइयाँ भी हैं। अल्लाह सोने सबकी हाज़री को अपने यहाँ सुनहरी मोहर के साथ कबूलियत अता फरमाएं। और अल्लाह करीम माफ़ी आम का ऐलान फरमा दें। रमज़ान में तेरी रहमत जोश के है, अशराए रहमत में अल्लाह करीम आम माफ़ी का ऐलान फरमा दें, आम मुनादी करा दें फरिश्तों से कि जाओ मैंने सारे जिन्नो इनस को माफ़ किया। अल्लाह करीम ये तेरे शयान शान, तेरी शान के मुताबिक है। अल्लाह सोने हम जैसा कोई थोड़ दिला हो तो अल्लाह करीम उसके बारे में तो आता है कि वो अपने पास कुछ संभाल के रख ले। तू तो कहता है मेरे से ना मांगो तो मैं खफा होता हूँ। अल्लाह सुने, हम उम्मत के लिए नस्लों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें, करम कर दें, अपने इल्म में से इल्म, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएं, हातमा बिल खैर अता फरमाएं, अपनी शनासाई अता फरमाएं।
اللہ کریم تجھے نسلیں جاننے لگیں، تجھے جانے گی، تجھے پہچانے گی تو پھر تیری ماننا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم ساری مائیں ہیں، ہمیں ہمارے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، اور یہ جذبہ تو نے ہمارے دل میں رکھا ہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے سونے آقا، ہم ماؤں کی دعا اپنے بچوں کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری گودوں کو شاد آباد رکھنا، امت کی گودوں کو شاد آباد رکھنا، اور اللہ کریم نے صحت، زندگی، تندرستی، عافیت، کامل برکت، کامل عطائیں، کامل انعامات، کامل اخلاص، کامل قبولیت عطا فرمانا۔ اللہ کریم عافیتوں کی چادر ان سے کبھی نہ لینا، برکتوں کی چادر ان سے کبھی نہ چھیننا، اور اللہ کریم ان کو سدا بہترین زوجین دینا، غیر کلمہ گور غیر فطری جوڑوں سے بچانا۔ اللہ کریم ان کی حلال سے مدد فرمانا، وہ رزق ہو وہ رشتے ہوں، حرام کے رشتوں، حرام کے رزق، حرام کی راہوں سے انہیں بچا لینا۔ اللہ کریم صحبت صالحین، نیک لوگوں کی انگلی پکڑانا۔ اللہ سونے کسی اللہ والے کی انگلی ان کے ہاتھ میں دے دینا، جو انہیں تیری اور تیرے محبوب کی راہوں پہ لے کے چلتا جائے، اور یہ سفر جنت الفردوس پہ منتج فرمانا۔ اللہ کریم کسی اللہ والے کی نظر ان کو لگا دینا، کسی اللہ والے کی اچھی نظر ان کو لگا دینا۔ اللہ سونے بری نظر لگتی ہے تو اچھی بھی تو لگتی ہے نا، کسی اللہ والے کی اچھی نظر میں یہ آ جائیں۔ میرے کریم مالک، میرے سونے مالک، ان سے اخلاص نہ چھیننا، انہیں دوغلا نہ کر دینا، انہیں اخلاص عطا فرمانا، مکمل اخلاص، کامل اخلاص۔ اللہ کریم ان کی نیتوں کا اخلاص، ان کے اعمال کا اخلاص، انہیں نیتوں کی کھوٹ سے بچا لینا، اور اللہ کریم ان کی روزی کو اپنی رحمت سے سدا طیب رکھنا، وہ روح کا رزق، وہ جسم کا رزق۔ اور اللہ کریم پوری امت کے بچوں کے لیے ہم یہ دعا مانگ رہی ہیں، جنوں انسانوں کے بچوں کے لیے مانگ رہی ہیں۔ اللہ کریم کائنات کے کونے کونے میں اس وقت خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کریم امت پہ رحم فرمائیں، ان کا خوف اللہ کریم عافیت کے ساتھ ٹالیں، اور جو اس اللہ کریم پیریڈ میں انہوں نے سیکھا ہے، اللہ سونے وہ نہ بھولے، انہیں نہ بھولے۔ تیری رحمتیں، تیری برکتیں ان کے ساتھ صدا رہیں۔ اللہ کریم لاغریوں، لاچاریوں، مجبوریوں، بے کسیوں سے بچا لینا انہیں۔ اللہ کریم علتوں، ذلتوں، قلتوں سے بچا لینا۔ اللہ سونے کتنے ہی بچے سڑکوں گلیوں میں اللہ کریم ہوم لیس کی شکل میں نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی ماؤں نے بھی تو تجھ سے اولاد مانگی تھی نا۔ اللہ کریم یہ قاتل مجرم جیلوں میں، اللہ کریم ان کی ماؤں نے بھی تو مسلح کا کونا تھام کے تجھ سے بیٹے مانگے تھے۔ اللہ سونے تو نے انہیں بے ہدایت کر دیا۔ اللہ کریم نے بدبختیوں سے، شقی القلبی سے بچانا، برے نصیب سے بچانا، اللہ کریم بری تقدیر سے بچانا، اللہ کریم عافیتوں کے پلٹ جانے سے بچانا، اللہ کریم نعمتوں کے لٹ جانے سے بچانا، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم اسے کملی والے کی کملی کی چھاؤں میں انہیں رکھنا، اللہ کریم اپنی رحمت کی ڈھال میں ان کو رکھنا، اللہ کریم خاص فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ لگانا، اللہ کریم انہیں ان کے نفس کے حوالے کبھی نہ کرنا۔ اللہ کریم امت کے ہر بچے بوڑھے جوان کی مدد فرمائیں، معاف فرمائیں، کرم کر دیں، میرے رحمان رب رحمت کر دے۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، ہم نے پڑھا کہ تو نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل کو کیسے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا کیا مخالف سمت میں، اور پھر جو تو نے ان کے ایمان کو قبول کیا وحشی حرب کو، اور پھر تو نے ان کو تلواریں بنا دیا اسلام کی، اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے اتنا حصہ ڈالا۔ اللہ سنے دل تیری انگلیوں کے پوروں میں ہے۔ اللہ سونے اگر تو خالد بن ولید کو، اللہ کریم اکرمہ بن ابی جہل کو، حبشی وحشی کو، اللہ کریم تو کیسے اسلام میں ابو سفیان کو پلٹتا ہے، تو میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، ہماری نسلوں کے دل اپنی طرف پلٹ کے رکھنا، انہیں بکھرنے نہ دینا، اللہ کریم ہماری نسلوں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اللہ کریم یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سنے یہ ماؤں کے لال ضائع ہو گئے ہیں، یہ ماؤں کے لال رل گئے ہیں۔ اللہ سنے تو حفاظت کرنا، تو حفاظت کرنا، تو بچا لینا۔ اللہ سنے کوکھوں کو آباد کر، اللہ کریم بے اولادیوں سے بچا، بے اولادیاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت کر دے،
بے اولادیوں اور طلاقوں سے نسل کو بھی بچانا، امت کو بچانا۔ اللہ کریم بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اللہ کریم بچوں کی ڈپریشن کو دور کر، اللہ کریم سکھ دے، اللہ کریم یہ بہویں گھروں میں نور بن کے اتارنا، اللہ کریم توڑنے والیاں نہ ہوں، جوڑنے والیاں دے۔ اللہ کریم ہماری بیٹیاں جب دوسروں کے گھروں میں جائیں تو نور بن کے اتریں، رحمت بن کے اتریں، فیض بن کے اتریں۔ اللہ کریم جیسے یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی بٹھانا، جنت الفردوس کا باسی بنانا، معاف کرنا، کرم کر دینا، جسمانی روحانی رزق کی فراوانی، اللہ کریم رحمتوں برکتوں کی فراوانی، اللہ کریم قرآن سے عشق، نماز سے محبت پچھلی راتوں میں اپنا ملاقاتی بنائے، رات کے پچھلے پہروں میں ہماری جبینوں کو قبول